بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تاریخ دعوت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کا نام ایک سنہری باب کی حیثیت رکھتا ہے۔ اگر آپ انہیں عبادت گزاروں میں تلاش کریں تو وہ متقی، پرہیزگار، شب زندہ دار اور رات بھر قرآن مجید کی تلاوت کرنے والوں میں ملیں گے۔ اگر آپ انہیں جوان مردوں میں تلاش کریں گے تو انہیں بہادر، نڈر، جرت مند اور اللہ کے نام بلند کرنے کے لیے معرکوں میں بے خطر کود جانے والا دیکھیں گے۔ آپ انہیں حکمرانوں میں تلاش کریں گے تو انہیں طاقتور، امانت دار اور مسلمانوں کے مال کا محافظ پائیں گے۔ بے شمار خوبیوں کی بنا پر ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ان کے اور ان کی قوم کے دیگر 2 اشخاص کے متعلق ارشاد فرمایا، انصار میں 3 اشخاص ایسے ہیں کہ فضل و شرف میں کوئی ان سے بڑھ کر نہیں، وہ تمام ایک ہی قبیلے بنو عبد الاشہل کے فرد ہیں، حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر اور حضرت عباد بن بشر رضی اللہ عنہما۔ وادی یثرب کے افق پر جب ہدایت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی کرن چمکی، اس وقت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ابھرتے ہوئے کڑیل جوان، فرشتہ سیرت، پاکیزہ نگاہ اور پاک دامن گھبرو جوان تھے، جس کے چہرے پر پاکیزگی و پاک دامنی کی رونق اور تر و تازگی دکھائی دیتی تھی، لیکن ان کے کارناموں سے پختہ کار لوگوں کی سنجیدگی کے آثار نمایاں دکھائی دیتے، حالانکہ ابھی انہوں نے عمر کی 25 بہاریں ہی تو دیکھی تھیں۔ جب مکہ معظمہ سے آنے والے نوجوان مبلغ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملاقات ہوئی تو ایمان کی مقناطیسی قوت نے دونوں کے دل جوڑ دیے، اچھی عادات اور عمدہ خصائل نے دونوں کے درمیان وحدت پیدا کر دی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب خوش الحانی اور ترتیل کے ساتھ قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا تو کلام الہی کی محبت دل میں گھر کر گئی اور دل اسے اندر جذب کرنے کے لیے کشادہ ہو گیا، اور پھر یہ ہمہ وقت قرآن مجید ہی کے ہو کر رہ گئے۔ دن ہو یا رات، سفر ہو یا حضر، کھڑے ہو یا بیٹھے، ہر دم قرآنی آیات ہی ان کی زبان پر ہوتیں، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں امام و پیشوا قرآن کے رفیق و دوست کے نام سے مشہور ہو گئے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تمام غزوات میں حاضر ہوئے اور ہر غزوے میں کوئی نہ کوئی ایسا کارنامہ سر انجام دیا جو ایک حامل قرآن کے لیے لائق و مناسب ہو سکتا ہے۔ بطور مثال ایک کارنامہ پیش خدمت ہے۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجاہدین اسلام کے ہمراہ غزوہ ذات الرقاع سے واپس تشریف لا رہے تھے تو رات گزارنے کے لیے ایک پہاڑی کی اوٹ میں پڑاؤ کیا۔ ہوا یہ کہ اس غزوے میں دشمن کے قیدیوں میں ایک عورت بھی قید ہو کر آئی جس کا خاوند وہاں موجود نہ تھا۔ جب اسے صورتحال کا علم ہوا تو اس نے لات و عزیٰ کی قسم کھا کر کہا کہ میں مسلمانوں کے لشکر کا پیچھا کروں گا اور اسے نقصان اور خون بہائے بغیر واپس نہیں لوٹوں گا۔ جب مسلمانوں نے پہاڑ کی اوٹ میں پڑاؤ کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین سے پوچھا، آج رات پہرا کون دے گا؟ حضرت عباد بن بشر اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہما یکدم اٹھے اور بولے، ہم پہرا دیں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ جب مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کو بھائی قرار دیا تھا۔ جب پہرا دینے کے لیے پہاڑ کے درے میں کھڑے ہوئے تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، آپ رات کے پہلے حصے میں سونا پسند کریں گے یا آخری حصے میں؟ انہوں نے کہا، میں پہلے حصے میں آرام کروں گا اور آخری حصے میں پہرا دوں گا۔ یہ کہہ کر ان کے نزدیک ہی لیٹ گئے۔ رات تاریک، خنک، پرسکون اور اطمینان بخش تھی۔ رات کی تاریکی میں جھلملاتے ہوئے تارے
لہلاتے ہوئے درخت اور اپنی جگہ ہمہ ادب و احترام کی تصویر بنے ہوئے پتھر اپنے رب کی تعریف، پاکیزگی اور عظمت کے زبان حال سے نغمے الاپ رہے تھے۔ اس دل آویز، دل فریب اور دلکش ماحول میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں یہ شوق پیدا ہوا کہ عبادت اور تلاوت سے اپنے دل کو شاد باغ و شاد کام کیا جائے۔ انہیں قرآن مجید کی تلاوت سے بڑھ کر کوئی اور چیز لطف نہ دیتی، لیکن جب یہ نماز میں تلاوت کرتے تو مزہ دو چند ہو جاتا۔ پھر یہ قبلہ رخ کھڑے ہوئے نماز شروع کر دی۔ جب یہ لشکاریں مارتے ہوئے نور الہی کے دریا میں تیر رہے تھے اور اس کی نوری کرنوں کی ضیاء پاشیوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے کہ ایک بدبخت، بدنیت، بدباطن و ناہنجار دشمن جس کی بیوی اس قافلے میں قیدی کی حیثیت سے شامل تھی، دبے پاؤں بڑی تیزی سے آگے بڑھا۔ جب دور سے اس نے دیکھا کہ پہاڑی کے درے میں ایک شخص کھڑا پہرا دے رہا ہے، وہ سمجھا یقیناً نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھی اس پہاڑی کی اوٹ میں آرام کر رہے ہوں گے۔ اس نے جلدی سے کمان پکڑی، اپنی ترکش سے ایک تیر نکالا اور نشانہ باندھ کر چلا دیا۔ وہ سیدھا حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے ہاتھ سے تیر پکڑا اور اپنے جسم سے کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ دشمن نے دوسرا تیر مارا، وہ بھی ان کے جسم میں پیوست ہو گیا۔ انہوں نے اسے بھی نکال کر پرے پھینک دیا۔ اس نے تیسرا تیر مارا، وہ بھی سیدھا آپ کے جسم میں پیوست ہو گیا، اور یہ پہلے دو تیروں کی نسبت زیادہ گہرا لگا، لیکن انہوں نے اسے بھی کھینچ کر پرے پھینک دیا۔ اب کیا تھا کہ جسم سے خون کے فوارے پھوٹ نکلے۔ دھیرے دھیرے کھسک کر اپنے سوئے ہوئے بھائی حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب ہوئے، سلام پھیرا اور انہیں جگا دیا۔ کہنے لگے، بھائی اٹھو، زخموں کے گھاؤ نے تو میرے بدن کا خون نچوڑ لیا ہے، میری آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا ہے، کمزوری و نقاہت سے میرا دل ڈوب رہا ہے۔ جب تیر مارنے والے دشمن نے دیکھا کہ درے میں ایک کی بجائے دو آدمی ہیں تو وہ خوف کے مارے بھاگ نکلا۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ ان کے ساتھی حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم میں 3 جگہ سے خون تیزی سے بہہ رہا ہے تو وہ گھبرا گئے۔ فرمانے لگے، بڑے تعجب کی بات ہے، پہلا تیر لگنے پر مجھے جگا دیا ہوتا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں اپنے من میں ڈوب کر دنیا و ما فیہا سے بے نیاز نماز کی حالت میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا، اور مجھے اس قدر لطف آ رہا تھا کہ دل نہ چاہا کہ سورہ مکمل پڑھے بغیر سلام پھیروں۔ اللہ کی قسم، اگر مجھے اس ذمہ داری کے ضیاع و نقصان کا اندیشہ نہ ہوتا جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ پہ عائد کی ہے تو میری جان چلی جاتی اور میں یہ نماز اور تلاوت کا سلسلہ منقطع نہ ہونے دیتا۔ ایک رات کا واقعہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی سے ملحق حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں نماز تہجد ادا کر رہے تھے تو آپ نے حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو دل آویز و دل سوز آواز میں ایسے ہی قرآن مجید پڑھتے ہوئے سنا جیسا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مجھے عباد بن بشر کی آواز سنائی دے رہی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اسی کی آواز ہے۔ آپ نے دعا کی، الہی اسے بخش دے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں مرتدین کے خلاف مارکہ آرائی ہولناک صورت اختیار کر چکی تھی تو انہوں نے مسیلمہ کذاب کے فتنے کو ختم کرنے اور بپھرے ہوئے مرتدین کو پسپا کرنے کے لیے ایک لشکر جرار تیار کیا، جس میں حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ بڑے نمایاں صف اول کے بہادروں میں دکھائی دیتے تھے۔ لشکر اسلام اور مسیلمہ کذاب کی فوج جب آپس میں ٹکرائی، گھمسان کا رن پڑا، دشمن فوج کی پسپائی کے کوئی آثار دکھائی نہ دیتے تھے۔ لشکر اسلام کو کوئی قابل ذکر کامیابی حاصل نہیں ہو رہی تھی۔
اس نازک ترین صورتحال میں حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ انصار مہاجرین پر اور مہاجرین انصار پر تکیہ لگائے ہوئے ایک دوسرے کو ناکامی کا سبب قرار دے رہے ہیں، تو یہ غیظ و غضب سے تلملا اٹھے، لیکن اپنے آپ پر ضبط کرتے ہوئے انہوں نے اس ہولناک معرکے میں لشکر اسلام کی کامیابی کے اسباب و ذرائع پر سوچا۔ بڑے غور و فکر کے بعد اس نتیجے پر پہنچے کہ اب کامیابی کی ایک ہی صورت ہے کہ مہاجرین اور انصار الگ الگ منصوبہ بندی کریں، پھر ایک ساتھ دشمن کی فوج پر دونوں طرف سے حملہ آور ہوں، تاکہ پتہ چل سکے کہ کمزوری کس طرف سے واقع ہو رہی ہے اور جم کر مقابلہ کون کر رہا ہے۔ ایک رات جب لڑائی پورے شباب پر تھی، حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ کو نیند آئی اور اس میں خواب آئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ آسمان کا دروازہ کھلا، میں اندر داخل ہوا تو دروازہ بند کر دیا گیا۔ صبح ہوئی تو میں نے یہ خواب حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بیان کیا اور ساتھ ہی خواب کی تعبیر بتاتے ہوئے کہا، اے ابو سعید، اللہ کی قسم اس خواب میں مجھے شہادت کا اشارہ دیا گیا ہے۔ جب دن چڑھا، لڑائی شروع ہوئی تو حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ایک ٹیلے پر چڑھ کر بآواز بلند پکار کر کہنے لگے، اے انصار، لوگوں سے الگ ہو جاؤ، اپنی تلواروں کی نیامیں توڑ ڈالو، دیکھو تمہاری طرف سے اسلام پر کوئی آنچ نہ آنے پائے۔ پورے جوش و جذبہ سے بار بار یہ بات دہراتے رہے، یہاں تک کہ آپ کے پاس 400 افراد جمع ہو گئے، جن میں ثابت بن قیس، برا بن مالک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شمشیر بردار ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہما بھی ان میں موجود تھے۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ ان مجاہدوں کی قیادت کرتے ہوئے اپنی شمشیر برہ سے دشمن کی صفیں چیرتے ہوئے ہلاکت و موت سے بزور سینہ اٹکیلیاں کرتا ہوا آگے چلا گیا، یہاں تک کہ مسیلمہ کذاب کی فوج کو گلستان موت میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ دیوانہ وار لڑتے ہوئے باغ کی دیوار کے پاس زخم کھا کر گرے اور شہید ہو گئے۔ دشمن کی تلواروں، نیزوں اور تیروں کے زخموں سے ان کا بدن چھلنی ہو چکا تھا، چہرے پر اس قدر زخم تھے کہ پہچانا نہ جاتا تھا۔ زخم کے ایک نشان کی بنا پر ان کی لاش کی شناخت ہو سکی۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر ہزارہ رحمتیں نازل ہوں، آمین یا رب العالمین۔